یہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا تو ہے کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، لیکن عملی طور پر نہیں ہے. عملی طور پر یہ مکمل طور پہ امریکہ اور انڈیا کی گود میں ہے اور وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہاں پر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو پرنس محمد بن سلمان نے ان کو مودی کو بلا کے وہاں پر جو سعودی عرب کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے وہ دے دیا. اب اس پہ اگر بات کریں تو اس سے تعلقات خراب ہوں گے. او بھائی دیکھیں وہاں پر پرابلم ہے کشمیر میں، اور اینف از اینف. ان کی اب دیکھیں ان کی اپنی ریالٹیز، ہماری اپنی ریالٹیز. سعودی عرب اور پاکستان کا 60s میں ڈیفنس پیکٹ ہوا کہ سعودی عرب پاکستان ایک دوسرے کی دفاعی طور پر مدد کریں گے اگر کوئی ایسی بات ہوئی، انٹیلیجنس شیئر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اب کیا ہے ریالٹی؟ یہ بھی تو بتائیں نا کہ پرنس محمد بن سلمان نے ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے، ٹریننگ کا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا. کیوں کیا انہوں نے یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ؟ $40 بلین کی ارامکو کی انویسٹمنٹ وہاں پر وہ کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اگر وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے وہ بات ہے، تو یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا کام بنتا ہے کہ یہ ایک میسج دیں. سعودی عرب سے تعلقات ہمارے جو بائی لیٹرل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ جو حرمین شرفین ہے اس کی حفاظت پاکستان کی فوج کے ذمہ. پاکستانیوں کا دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر LOC پر روزانہ شیلنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو عرب کے بادشاہ ہیں یہ انویسٹمنٹ بھی انڈیا پہ کریں، ہائیسٹ ایوارڈز بھی ان کو دیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی انڈینز یا سعودی عرب کے آگے لمبے پڑ جائیں؟ رانا صاحب یہ کیا ہے؟ اور یہ ان کو شرم نہیں آتی جو یہ کویسچن کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو اور ان کی حمایت؟ یعنی ابھی یہ کوئی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں ہے. صرف شاہ محمود قریشی نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب ہمارا دوست نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات توڑ لیں گے، صرف اتنا کہا کہ we will move on with اور وداؤٹ سعودی عربیہ. تو یہ تو ہمارا حق نہیں ہے؟ سمیع صاحب ایک بات جو سمجھنی چاہیے نا ان سارے دانشوروں کو، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دو الگ الگ مملکتیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں. اگر سعودی عرب آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اقتصادی مفادات وابستہ ہیں تو وہ ان کا فیصلہ، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اگر کسی بھی اور ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے، یا جو جیسے مسئلہ کشمیر ہے، اب مسئلہ کشمیر پر ترکی اور ملائیشیا پاکستان کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں، تو پاکستان اور ترکی اور ملائیشیا اگر مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی اپناتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے آزاد ہے. خاندان مال جب بھی چرایا یہاں سے تو جا کے سعودی عرب میں پناہ لی ہے، پھر وہاں پر ان کے ساتھ ان کے کاروباری مراکز ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ادھر جاتے ہیں. اب وہ انہوں نے پوری ایک کیمپین شروع کر دی. شہباز شریف صاحب آ گئے، مریم صاحبہ آ گئیں، سب انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہاں پر بلائیں. اس کا مطلب یہ آپ انڈیا کو یہ میسج دے رہے ہیں، کشمیریوں کو وہاں پر جو اس وقت بیچارے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ ہمیں یہ ممالک عزیز ہیں، آپ کے خون سے زیادہ ہمیں یہ تیل عزیز ہے. $3.5 بلین کا جو انہوں نے دینا ہے کہ جی وہ فیسلٹی ہماری بند نہ ہو جائے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کا قائد ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، جنگ لڑیں گے. تو یہ تیل کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، فیسلٹی لینی ہے انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے ہیں. پاکستان کے غریبوں کو انہوں نے جتنے بھی پیسے لیے کوئی فائدہ ہوا؟ گندم نہیں ہے وہاں پر، چینی کی قیمت دیکھ لیں، بجلی نہیں ہے، یہ سب کچھ ان بڑے لوگوں نے ہڑپ کر لیا. اور اب کیوں وہ تیل کی فیسلٹی ختم ہو جائے گی، وہ پیسے واپس دینے پڑ جائیں گے. اور بھائی تم نے لیے 2 پیسے، پاکستان کے غریب لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا. آج بھی غربت، بے روزگاری اور ذلت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اور یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا، یعنی کشمیریوں کو آپ مرنے دیں. سعودی عرب کو بھائی سعودی عرب اگر ناراض ہو رہا ہے تو وہ خود ہو رہا ہے نا، ہم تو نہیں کر رہے اس کو. نہ سعودی عرب سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے نہ کچھ. دیکھیں سعودی عرب انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت بڑھا رہا ہے، پاکستان نے انہیں کچھ نہیں کہا، پاکستان نے کوئی اس پر احتجاج کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ان کا اپنا معاملہ ہے. ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی اپنے ملک کے معاملات جو ہیں
अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान ने तय करनी है ना। तो सऊदी अरब से या यूएई से अब या आप अमेरिका देखिए से ना, पूछ के तो बैनुल-अक़वामी नहीं सतह पर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है वो है, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात, अपने मामलात को अपने तरीके से देखता है। और ये लोग जो हैं, अभी आप भाईजान जो बात कर रहे थे ना गरीबों की, गरीब जो पिस रहे हैं, अभी आपने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार की सरबराही में भाईजान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनका जिस तरीके से तिया पांचा करके रख दिया है ना सिंध गवर्नमेंट के करतूत जो है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब हेलीकॉप्टर पर आते जाते हैं, जो डोनर एजेंसियों से या गैर ममालिक से भी इमदाद मिलती वो भी खर्च नहीं होती आवाम पर। या कोई ऐसी को उन्होंने बात कही है जो इतनी काबिल एतराज़ है? ज़रा सुनवाइए जी शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू। मुझे बताइए इस सारी गुफ्तगू में वो क्या कह रहे हैं कि OIC के वो वज़राए ख़ारजा या वो ममालिक जो कश्मीर पर हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर OIC नहीं बुलाता उन इजलास को, उस इजलास को, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से, अपने वज़ीर-ए-आज़म से ये कहूँगा कि आप हम इसको बुलाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा सवाल के जवाब में कि विद और विदाउट सऊदी अरेबिया वी विल मूव, यानी अपने वज़ीर-ए-आज़म से मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके वज़राए ख़ारजा का, मुसलमान वज़राए ख़ारजा का आप इजलास बुलाएं। इस पर ये कह रहे हैं। अच्छा, इस पर अब आप देखें सऊदी अरब, मुझे पता है कि सऊदी अरब इसकी बड़ी ट्रांसलेशन मंगवाई उन्होंने, फिर उसके बाद जो हमारे जो यहाँ पर सऊदी अरब के सफ़ीर हैं उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की और वो सारा जो मीटिंग होनी है जो सऊदी अरब में उनकी